کوئی بھی سٹیج نہیں ہے آپ کی زندگی میں جہاں سود حلال ہو جائے۔ اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ عقل کے اور حکمت کے اور مشاہدے کے بہت قریب ہے کہ جتنے بھی ہم گناہ کرتے ہیں سود واحد گناہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی سزا میں نے خود دی۔ بہت نامور لوگ ہیں، میں چلو نام بھی بتا دیتا ہوں۔ لیکن اپنے دل میں اور دماغ میں ایک بات سمجھ لیں، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ بڑا ہی اہم سبجیکٹ میں کرنے والا ہوں آج، اور ہمارے دوست ہیں، عزیز ہیں، وہ آج آگے اسپیشلی اسلام آباد سے ہمارے پاس ملنے آ گئے، تو میں نے کہا یہ فائدہ اٹھاؤں اور میں کوئی کام کی بات بھی ہم کر لیں۔ اب ویسے تو فالتو باتیں ہم کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیں اب پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یا ایون ڈیورنگ امریکہ نے اپنا سود جو ہے اس کو 0% کر دیا، برٹن نے اس کو 1% کر دیا، فرانس، جرمنی، ہالینڈ اور اٹلی میں اب نہ ہونے کے برابر ہے، 0.25% اور بالکل 0.5% اس طرح سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہم کئی سالوں سے پروگرامز کرتے ہیں کہ سودی نظام جو ہے دراصل وہ ایک لعنتی نظام ہے، اور جس چیز کے اوپر اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا قرآن مجید کے اندر کہ جو سود کا کاروبار کرتا ہے، جو جان بوجھ کر سود کا کام کرتا ہے، وہ میرے سامنے اللہ رحم کرے استغفر اللہ ننگی تلوار کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ تو آج ان اقدامات سے ہمیں یہ تو سمجھ آ رہا ہے کہ جب معیشت گر رہی ہے اور معیشت کو سنبھالنا ہے تو یہ لوگ سودی نظام کو ترک کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ سودی نظام ان چند افراد کا بنایا ہوا نظام ہے کہ جو پوری دنیا کی دولت اور اس کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے اوپر طاقت کا وتیرہ بنانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اور ہم آج یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے سود کا کام نہیں کرنا تو الحمدللہ آپ دیکھیں اس کے بڑے فوائد ہیں۔ اس کی وجہ سے مجھے ذاتی طور پہ ایک بڑا فائدہ ہوا کہ مجھے یہ سمجھ آ گئی ہے کہ جتنی میری تنخواہ ہے اگر اس کی آدھی بھی ہو تو میرے لیے بہت زیادہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے۔ آپ کی گاڑیاں نہیں چل رہی ہیں، ایک گاڑی اگر ہم چلا رہے ہیں گھر میں اس وقت تو ایک گاڑی سے پورے گھر کا کام چل رہا ہے۔ آپ فالتو کا پیٹرول نہیں خرچ رہے، آپ فالتو کی لگژری آئٹمز کے چلتے چلتے ریٹیل شاپ گئے اور وہاں سے یہ ڈیزائنر کپڑے اٹھا لیے، ڈیزائنر جوتے اٹھا لیے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ خوش لباس ہوں، آپ صاف ستھرے پہنے ہوں، استری ہوئے ہوں کپڑے، اور وہ اللہ تعالیٰ آپ کی عزت رکھتا ہے۔ تو یہ جو سود ہے، اب کیا اس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے ملک کے نظام کو ایک دفعہ چلے ہم خدا نہ خواستہ آپ سمجھے میری بات، میں اس طرح سے نہیں کہہ رہا کہ ہم مولویوں کی بات نہیں سنتے، ہم امریکہ کی بات سن رہے ہیں، تو وہ ختم کر دیا انہوں نے سود، اپنا نہ ہونے کے برابر کر دیا۔ مفتی عبدالقوی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب جی، آج تو پتہ چل گیا نا کہ جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی آج دوسری دنیا کی طاقتوں نے سود کو کم کر کے، اچھا ہماری حکومت نے کم کیا ہے، ختم نہیں کیا، ابھی بھی زیادہ ہے میری کتاب میں، لیکن یہ تو سمجھ آ گیا نا کہ سود میسز کے فائدے کی چیز نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، اسلام کو اللہ رب العالمین نے انسانیت کے لیے ایک ایسا عمدہ دین کی صورت میں عطا فرمایا۔ ہم اگر قرآن حکیم ماشاءاللہ جن کی طرف آیات کی طرف آپ اشارہ فرما رہے تھے، ان قرآنی آیات کی بجائے، احادیث مقدسہ کی بجائے ہم اب ذرا اپنے مشاہدے کو اور عقل کو دیکھ لیتے ہیں۔ مفتی عبدالقوی نے آج سے 30 سال پہلے مثلاً 1 کروڑ روپے رکھا ایک بینک میں، ہر سال یا ہر ماہ مجھے سود ملتا رہا، اور جو کچھ مجھے وہ ملا وہ بھی، اور جو وہ اس زمانے کا میرا 1 کروڑ روپیہ ہے، آج 30 سال کے بعد میں نے محسوس کیا کہ مجھے جو حاصل ہونے والا 1 کروڑ کا سود، اور 1 کروڑ آج وہ اس مقام پہ کھڑا ہے کہ اگر اسی کو میں تجارت کے ذریعے سے 1 کروڑ روپے کو استعمال کرتا تو آج کم از کم وہ 70 گنا تک، 60 گنا تک، 50 گنا تک، 40 گنا تک زیادہ رقم ہوتی، وہ آج 40 کروڑ ہوتا۔ لیکن میں نے جو 1 کروڑ روپے بینک میں رکھا، وہ 1 کروڑ پلس جو میں نے وصول کیا، شاید وہ 2 کروڑ تک یا 2.5 کروڑ تک یا 3 کروڑ تک بھی نہیں جا سکا۔ یہاں ایک بات سمجھنی پڑے گی آپ کو، ایک چیز ہوتی ہے حرام، جیسے خنزیر کا گوشت حرام ہے، لیکن اگر آپ کی بھوک کی وجہ سے جان جا رہی ہو تو اس وقت وہ آپ کو جائز ہو جاتا ہے گوشت کھانا۔ کتنی مقدار میں، یہ تو سب کو پتہ ہے کہ اتنی کہ آپ کی جان بچ جائے، آپ کی بھوک مٹنے کی مقدار نہیں ہے،
لیکن آپ مرے نہ تو وہاں پہ جائز ہوتا ہے. لیکن سود کو اللہ نے نجس کا لفظ، ناپاک کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا. کوئی بھی سٹیج نہیں ہے آپ کی زندگی میں جہاں سود حلال ہو جائے. یعنی آپ مر بھی رہے ہو تو سود نہیں جائز ہوگا. واحد چیز ہے کہ جان بچانے کے لیے اللہ نے ہر قسم کی رعایت انسان کو دی ہے سوائے سود کے معاملے میں. اور سود کے متعلق یہ سمجھ لیں کہ جتنے بھی ہم گناہ کرتے ہیں، سود واحد گناہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی سزا میں نے خود دینی ہے. جیسا جو بات آپ فرما رہے تھے تو میں چونکہ حفظ قرآن کی برکت سے آپ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں قرآن حکیم میں کہ حرمت علیکم المیتہ، مردار حرام ہے. انسانی عقل بھی یہی کہہ رہی ہے، آج کی سائنس بھی یہی کہہ رہی ہے کہ جب تک اس کے یہاں سے رگ سے خون نہیں جاتا، اس کے اندر جتنی جناب مرض ہے، جتنے اس کے اندر وبائیں ہیں، جتنا اس کے اندر معاملہ ہے، اس وقت تک کلیئر نہیں ہوتا شفا کے حوالے سے جب تک کہ اس کی شارک کا خون نہ چلا جائے. یعنی یہ مردار ہو گیا، معنی یہ ہے کہ وہ چیزیں جو اس کے جسم سے ایسی تھیں جو ہمارے لیے شفا کا ذریعہ بنتی اور ہم اس کی اپنی جو امراض تھے ان سے بچ جاتے، اس کے لیے بنیادی چیز ہے اس کے جسم سے خون کا نکلنا. چونکہ وہ نہیں نکلا اس لیے مردار ہے. تو جب مردار ہونے کی وجہ سے اللہ کے قرآن نے ہمیں کہہ دیا کہ یہ حرام تمہارے لیے اس وجہ سے ہے کہ اس کی وجہ سے تمہیں شفا نہیں ملے گی، تمہیں خوراک نہیں ملے گی، تمہیں غذائیت نہیں ملے گی، بلکہ تم ان کی بیماریوں کی وجہ سے خود تم مریض ہو جاؤ گے. اور یہ چیز بالکل آج کے زمانے میں واضح ہے. اب تو سائنس نے مان لیا. اچھا آگے جناب لام خنزیر پہ آ جاتے ہیں. بڑی عمدہ آپ نے بات کی کہ خنزیر کا گوشت جو ہے، لیکن اس کے بعد اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، کہ آپ کی ایک اضطراری کیفیت ہے. میں اس بات پہ بڑا خوش ہوتا ہوں کہ میرے قرآن نے آج سے 1500 سال پہلے بھی، انہیں کو پتہ ہے کہ مفتی عبدالقوی نے برازیل بھی جانا ہے، مفتی عبدالقوی نے جناب اور مبشر لقمان صاحب نے انگلینڈ بھی جانا ہے، فلاں یورپ ملک میں بھی جانا ہے، وہاں کی کیفیت. الحمدللہ جی اپنی بات کریں، مجھے حلال مل جاتا ہے. اچھا چلو، لیکن یہ تو یہ دیکھیں نا جی، میں جب 1982 آپ کو پتہ سے ہے میرے بچے بھی آج سے نہیں، بڑی چھوٹی عمر سے وہ باہر ہر قسم کا گوشت نہیں کھاتے، یا سی فوڈ کھاتے ہیں یا حلال گوشت کھاتے ہیں. پوچھ کے وہ تو الحمدللہ آج بھی انڈین اور پاکستان اور بنگلہ دیش اور اسی طرح عالم عرب کے لوگ ہیں جو یورپ کے اندر جتنا گوشت کا کاروبار ہے حلال انداز سے وہ کر رہے ہیں. میں تو اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں نا کہ جس وقت کہ ہمارے پرانے بزرگوں میں سے یا ہمارے تعلق والوں میں سے جو لوگ جاتے تھے، لیکن اس کا حل بھی قرآن نے بتا دیا کہ اضطراری کیفیت ہے. اضطراری کیفیت کا معنی یہ ہے کہ آپ کے اندر جو اللہ نے ایک قوت مدافعت رکھی ہے اس کے اندر کمی آ جاتی ہے کہ اگر آپ اس گوشت کو استعمال نہ کریں جو خنزیر کا گوشت ہے یا مردار کا گوشت ہے یا وہ ایسا گوشت ہے جس کا ذبیحہ جو ہے وہ اہل کتاب کا یا مسلمان کا نہیں ہے. لیکن چونکہ ایک آدمی کی زندگی، قرآن مجید کی دوسری آیت نے کتنا عظیم سبق عطا کیا کہ ایک انسان کی زندگی پوری انسانیت کی حیات کا نام ہے. اس آدمی کو مردار بھی حلال ہو گیا، اس کو لحم خنزیر یعنی گوشت بھی خنزیر کا حلال ہو گیا، مردار بھی حلال ہو گیا، اہل کتاب اور مسلم کے علاوہ کسی اور کا ذبیحہ ہے وہ بھی حلال ہو گیا. لیکن سود وہ لعنت ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو کسی صورت میں بھی معاشی طور پر اس کا نام میں استحکام رکھ لوں دھوکہ دینے کے لیے اپنے آپ کو بھی اور انسانیت کو، تو اس صورت میں بھی دے. دیکھیں نا قرآن نے کتنی عجیب بات کہی کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تبارک و تعالی ربا کو تو مٹائیں گے. آپ نے جو بات کہی میرا ذہن اسی آیت کی طرف جا رہا تھا. اللہ نے لفظ محق کہا ہے. محق کا معنی ہوتا ہے کسی کو ذلت کے ساتھ اپنے انجام تک پہنچانا. معنی یہ ہے کہ آج امریکہ اور یہ سارے جناب معاشی جو ہمارے بہت بڑے جناب لوگ ہیں اور ماہرین ہیں وہ اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ اس کو اب ذلت کی بجائے سود کا خاتمہ کر دیا جائے تاکہ ہمارے معاشی جو معاملات ہیں وہ درست سمت پہ جا سکے. اللہ فرما رہے ہیں کہ یمحق، اس کو تو مٹنا ہی مٹنا ہے ربا کو. لیکن وجرب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمہارا صدقہ و خیرات ہے اس کے اندر ربا، وہاں بھی اللہ نے لفظ ربا استعمال کیا ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. ایکچولی تو لفظ ہی ربا ہے نا، اصل ربا ہے جس کا ہمارا فارسی کے اندر لفظ ہو گیا سود کا، اور اردو میں بھی سود کا ہو گیا اور اس میں انٹرسٹ کا ہو گیا. تو اللہ نے فرمایا وہی لفظ ربا کو دوبارہ استعمال کیا کہ یمحق اللہ الربا، ربا کو تو محق ہونا ہے، ختم ہونا ہے، تباہ ہونا ہے، ہلاک ہونا ہے، اس نے تو ناپید ہونا ہے، اس نے تو جناب اس کا وجود ختم ہوگا. ویربی الصدقات، حالانکہ وہاں لفظ یزیدو بھی آ جا سکتا تھا قرآن کے حوالے سے، لیکن فرمایا کہ صدقے کے اندر وہی میں ربا کی کیفیت پیدا کر دوں گا. دو مسائل ہیں یہاں پہ. آپ کو بتاؤں ایک چیز پہ تو میں کلیئر ہوں، دوسری چیز کی میں کلیئرٹی ذرا پوچھتا ہوں. کیونکہ ہم ربا یا سود سے مطلب لیتے ہیں فکسڈ انکم. اب یہ جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں یہ کرائے کی ہے، یہاں پہ ایک کرایہ دیا جاتا ہے مالک مکان کو.
اب یہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں, ہمارا کام فرض کریں پیسے نہیں بنا رہا اور لاس کر رہا ہے, لیکن وہ آئے گا اگلے سال اپنا کرایہ 10% بڑھا لے گا, تو کیا یہ سود کے لیے طور پہ کاؤنٹ ہوگا؟ ہماری کتاب میں تو نہیں ہو رہا یا میری انٹرپریٹیشن میں, کیونکہ وہ میرے کاروبار کا شریک نہیں ہے. چاہے مجھے نقصان ہو رہا ہے, فائدہ ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے نقصان اور فائدہ نہیں ہو رہا یا اس کی پیمنٹ کی وجہ سے, تو اس کو تو جانی ہے اپنی اس پہ. کیوں جی اتنی حد تک تو ہم کلیئر ہیں کہ نہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. پرابلم کیا ہو رہی ہے؟ پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ اب میں کہتا ہوں کہ جی $8 آپ کی حکومت کی مہربانیوں کی وجہ سے اور اوپر چلا گیا, تو اگر میں انٹرسٹ لے رہا ہوں, فرض کریں 1 کروڑ روپیہ میں نے آج بینک میں رکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر میں سود لے رہا ہوں, تو وہ ملا کر بھی سال کے بعد ڈالر کی اس اڑان کو نہیں پکڑتا, تو کیا میں واقعی میں سود لے رہا ہوں کہ میں تو نہیں لے رہا بھائی, میں تو ڈپریشیٹ ہو رہی ہے میری تو کرنسی, میں نے اس کو سٹیبل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. بڑی عمدہ آپ نے بات کی. پھر وہی بات ہو جائے گی, یہ جو میرے 11 رسائل ہیں نا, ان میں سے یہ 7واں رسالہ یہ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا. بات یہ ہے کہ 1 کروڑ روپیہ جناب مفتی عبدالقوی نے اس وقت ڈالر کے میں, اور اس میں مثلا 3 گنا کا فرق تھا یا کچھ تھا. چلو, کیونکہ مجھے درہم و دینار کا پتہ ہے, جس زمانے کے اندر ہم نے شعور سنبھالا اس وقت پاکستان میں اور سعودی عرب کی کرنسی میں 3 گنا کا فرق تھا. اب صورتحال یہ ہے کہ وہ میں نے 1 کروڑ روپے کے ساتھ مثلا 33 لاکھ میں نے ڈالر اپنا درہم و دینار لے لیے. اب صورتحال یہ بنی کہ جو پیسہ میں نے بینک میں رکھا 1 کروڑ کے اوپر, ہر مہینے یا ہر 3 مہینے کے بعد یا ہر 6 مہینے کے بعد یا ہر سال کے بعد میں سود لیتا رہا, میرے وہ سود والی رقم بھی اور میری جو ذاتی اثاثہ تھا وہ ساروں کو ملا کر اس زمانے میں جتنے مجھے ڈالر مل رہے تھے یا جتنے مجھے درہم مل رہے تھے یا جتنے مجھے دینار مل رہے تھے یا میرے ساتھ والا جو مجھے پلاٹ مل رہا تھا یا میرے زرعی رقبے کے ساتھ والا جو مجھے 1 مربع زمین مل رہا تھا, وہ اس سے 10 گنا اوپر چلا گیا, اور میرا اثاثہ بما سود کے وہ اپنے اسی مقام پہ رہا. کہ معنی یہ ہے کہ میں نقصان میں رہا, میں فائدے میں نہیں رہا. اس پر اب آ جائے اس پر اجتہادی مسئلہ. اجتہادی مسئلہ یہ ہے کہ سود کا معنی ہے بڑھنا, سود و زیان جیسے کہ زیان کا معنی ہے نقصان, ٹھیک ہے جی. سود کا معنی یہ ہے کہ میں اپنے 1 کروڑ کے اوپر مزید لے رہا ہوں, تو اس لیے یہ حرام ہے. اب اگر یہ پتہ چلا کہ میں نے مزید جتنا لیا وہ بھی میں جمع کرتا ہوں, 1 کروڑ روپے اثاثوں کو بھی جمع کرتا ہوں, پھر میں دیکھتا ہوں دنیا کی کرنسی کو بھی, اپنے پاکستان کے اندر جناب جو میرے جناب مالیاتی معاملات ہیں ان کو بھی, میری اپنی زرعی اراضی کے معاملات کو بھی, میرے اپنے سکنی معاملات کو, تو میں تو سمجھتا ہوں کہ 10 سال کے اندر یار وہ تو 10 گنا آگے نکل گیا, میں تو وہیں کھڑا ہوں بلکہ اس سے بھی زیادہ کمتر ہو گیا ہوں. کیا اس کے اوپر سود کا اطلاق ہوگا؟ یہ ایک پھر اجتہادی مسئلہ ہے کہ مفتی عبدالقوی کے لیے تو سود اس وقت تھا جب کہ مزید پہ آتا. دیکھیں نا حضور نے جو فرمایا کل قرض یجر نفعا فہو ربا, کہ آپ سے میں نے قرض لیا اس کے بعد آپ کو مزید میں دے رہا ہوں, تو حضور نے ہمیں یہ جو مزید دے رہا ہے مفتی عبدالقوی یہ ربا ہے. میں نے مزید دینے کے باوجود, آپ نے مزید لینے کے باوجود آپ کا قرض تو کم ہو گیا ہے. آپ نے جو 1 کروڑ روپے مجھے دیا اس کی بجائے آپ 1 کروڑ روپے کے ڈالر لے لیتے تو وہ ڈالر تو بہت آگے نکل چکے ہوتے. اس وقت 10 روپے کا ڈالر تھا, آج 164 یا 65 روپے کا ڈالر ہے. لیکن جو آپ سے میں نے لیا اور قرضہ 1 کروڑ روپے وہ کم ہوتے ہوتے اب نہ اتنے مجھے ڈالر ملتے ہیں, نہ اتنے مجھے درہم ملتے ہیں, نہ اتنے مجھے دینار ملتے ہیں, نہ اتنے مجھے زرعی زمین ملتی ہے, نہ اتنے. اس زمانے میں جناب ایک میں مربع لے لیتا تھا, مثال کی بات ہے 10 لاکھ میں 1 کروڑ کا معنی ہے کہ میں 10 مربع زمین لے لیتا. اب 1 کروڑ کے اندر جناب میں 20 کنال زمین بھی نہیں. کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے کنفیوز کر دیا آپ نے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو مزید ہے یہ ہے سود. کیا بینک میں رکھی ہوئی رقم کے اوپر, میں کچھ اور کہہ رہا ہوں کہ جب بینک میں رقم سود کے ساتھ کیلکولیٹ لوگ کرتے ہیں تو جو دنیا میں انفلیشن بڑھ رہی ہے وہ اس کے مقابلے میں پھر بھی کم ہے. وہ کہتے ہیں تو یہ تو سود نہ ہوا نا, یہی تو میں کہہ رہا ہوں. انکم تو نہیں ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, جو حضور نے ضابطہ بیان فرمایا کہ ایک قرض ہے, یعنی مثلا میں نے 1 کروڑ روپیہ اٹھایا اور بینک میں رکھ دیا اور بینک میرا اب مقروض ہو گیا. اب وہ مجھے ہر مہینے یا ہر 3 مہینے یا ہر سال کے بعد دے رہا ہے. 10 سال کے بعد مجھے یہ پتہ چلا کہ انہوں نے تو قرض میرا اثاثہ جو کچھ مجھے دیا ہے, تو حضور تو فرما رہے ہیں یجر نفعا, جو اس کے اوپر مزید ہوگا نفع وہ ربا ہے. یہ تو مزید ہوا ہی نہیں, میرا قرض بھی نیچے چلا گیا. سعودی عربیہ کیا کرتا ہے یا اسلامک بینک کاری والے کیا کرتے ہیں, وہ بینکنگ چارجز کے نام سے ڈال دیتے ہیں.
وہ کس طرح سے اسلام ہو گیا؟ محترم مبشر صاحب، یعنی یہ تو بالکل ہی آپ لوگ اسلام کو بھی بدنام کر رہے ہوئے ہیں۔ محترم مبشر صاحب، حقیقی بات یہ ہے کہ بہت نامور لوگ ہیں، میں چلو نام بھی بتا دیتا ہوں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، وہ مجھے کہنے لگے جی فلاں جو بینک ہے نا، میں اس کا جو اپنا شریعہ بورڈ ہے اس کا فلاں ہوں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب سے بھی میرا بڑا محبت کا تعلق ہے، ان کے بچوں سے بھی۔ حقیقی بات یہ ہے کہ ہمارے ایک ملنے والے انہوں نے مجھے کہا کہ جی سنہری بینک جو ہے نا اس کے اندر میں آپ کو اسی شریعہ بورڈ کے اندر لے آتا ہوں۔ میری جو پہلی میٹنگ ہوئی ان کے چیئرمین سے، میں نے ان سے یہ پوچھا کہ مفتی عبدالقوی نے قرضہ لیا، قرضہ لینے کے بعد 6 مہینے کے بعد پتہ یہ چلا کہ فیکٹری تو لاس میں جا رہی ہے۔ میں اب آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جی نفع کی بجائے مجھے نقصان ہو رہا ہے، تو کیا آپ اس نقصان میں شریک ہیں بینک والے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اچھا، میں نے کہا میں نے آپ سے کار لی، میں نے ہر مہینے کی ایک قسط بنا لی اور قسط بن گئی مثلاً 36,000 کی۔ میں نے کہا یار اس دفعہ گندم نہیں ہوئی، اس دفعہ فصل نہیں ہوئی، میں نے 3-4 مہینے نہیں دی۔ اب 4 مہینے کے بعد وہی 36 پلس 4 کے ساتھ کر کے میں آپ کو پیسے دینے کے لیے آ گیا، آپ اس پر مزید بھی مجھ سے کچھ لیں گے؟ انہوں نے کہا جی۔ تو میں نے کہا یار کیوں انسانیت کو دھوکہ دیتے؟ معنی یہ ہے کہ اسلام کا ایک بنیادی اصول ہے کہ اسلامک بینکنگ کے نام پہ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے۔ میں حلفاً کہتا ہوں کہ غلط ہو رہا ہے۔ یہ یوں سمجھیں، بلکہ یہ زیادہ جرم ہے۔ اس وقت میں یہ چائے پی رہا ہوں اور آپ بھی سمجھ رہے ہیں، دیکھنے والے بھی چائے ہے، یہ اتنا جرم شاید نہ ہو، لیکن یہ میں پی رہا ہوں دوسرا الکحل اور کہہ یہ رہا ہوں کہ جناب میں چائے پی رہا ہوں، تو یہ اللہ رسول کے ہاں ایک بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ چیز بھی، یہ گناہ کبیرہ بھی، یہ گناہ۔ میں بینک میں جاتا تھا، جو کچھ میرا معاملہ ہوتا تھا میں بچنے کے لیے کہتا تھا جی میں کرنٹ اکاؤنٹ کھلواتا ہوں، تم جانو تمہارا کام جانے، میرا 1,00,000 روپے پڑا ہے، مہینے کو لوں 2 کو لوں، میں نے 1,00,000 ہی لینا ہے، اوپر والے جو ہیں تمہارے ٹیکسز ہیں جو ہے وہ سلسلہ۔ اب نام تو لیا جا رہا ہے اسلام کا۔ اب اگر آپ فرض کریں میرے پاس، میں ایک مفروضے میں بات کر رہا ہوں، لیٹ سے 100 کروڑ پڑا ہوا اور میں اس کو بینک میں فکس کر دیتا ہوں کہ اچھا جی مجھے 1 کروڑ روپیہ ہر مہینے کا مل رہا ہے، لیکن میں کہتا ہوں اس سے میں لوگوں کی مالی مدد کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو اپنے اوپر نہیں لگاؤں گا، تو کیا وہ جائز ہے؟ مبشر صاحب بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میرا اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ عقل کے اور حکمت کے اور مشاہدے کے بہت قریب ہے۔ حضور کا ایک فرمان مبارک کو میں نے ہمیشہ بنیاد بنائی ہے کہ استفت قلبک۔ حضور نے فرمایا کہ سوال کرنے والے سے کہ پہلے اپنے اس دل سے پوچھ۔ صحابی رسول نے کہا حضور ہے تو غلط، مگر اسلام میں بھی غلط ہے۔ میں آج آپ کے پروگرام کے توسط سے محترم مفتی تقی عثمانی صاحب کو، مفتی منیب الرحمان صاحب کو، اگر وہ نوبت آئی ہو نعوذ باللہ کہ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ وہی کیفیت ہے، تو اس میں تو اس کو احساس ہی نہیں ہوگا۔ آج آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ دونوں میرے مختلف فرقوں کے بہت بڑے مفتی اعظم ہیں، ان سے میں 2 باتیں آج آپ کے پروگرام سے پوچھ رہا ہوں، امید ہے کہ وہ اس کا جواب ضرور دیں گے، بلکہ آپ اگر کریں تو ان سے بھی فون پہ رابطہ کر کے اگلے پروگرام میں ان کو بھی، ان کو کہیں کہ جی جناب آپ جو بینک جن کے آپ شریعہ بورڈ کے چیئرمین ہیں، وہ 1 ارب روپے دیتے ہیں محترم مفتی عبدالقوی صاحب کو، اور 6 اور 8 مہینے کے بعد یہ اس کی وجہ سے میرا سارا معاملہ کلوز ہو جاتا ہے، کیا یہ بینک میرے ساتھ نقصان میں شریک ہے؟ ہاں یا نہ میں جواب دیں۔ ایک میری کیس میں نہیں، اس کا جواب ہے کہ نہیں، اس کی وجہ ہے وہ آپ کو پیسے دیے انہوں نے، آپ کے بزنس پلان میں تو شریک نہیں ہے نا۔ نہیں، نام تو انہوں نے مضاربہ رکھا لیکن ہوا ہے، وہ مضاربہ رکھا ہے، لیکن وہ کوئی شیئر ہولڈر تو نہیں ہے نا آپ کی کتاب میں، ہے نا۔ یہی تو بات ہے محترم مبشر صاحب، سب سے بڑا دھوکہ یہی ہے۔ اوہ آئی سی۔ دھوکہ یہ ہے، دیکھیں میں فقہ کا طالب علم ہوں، اس لیے میں ہوا میں بات نہیں کر رہا۔ ہاں جی یہ کیا ہے؟ جو جی مضاربہ ہے، یہ کیا ہے جی؟ یہ مشارکہ ہے، یہ شرکت کی جو اقسام 4 ہیں نا اسلام میں اور فقہ میں، ان میں سے یہ شرکت کے کتاب و شرکت کے یہ سبجیکٹ ہے، کتاب و شرکت میں تو یہ لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب ہمیں تمام فقہائے دین کو مل کر اجتہاد کرنا پڑے گا 2 چیزوں کے لیے، ایک یہ کہ سود کی اصل ڈیفینیشن سامنے آئے کہ سود ہے کیا، بالکل، اور کس بیماری کا نام ہے، تاکہ میں اور آپ جس کو سود سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے سود نہ ہو، بالکل، اور دوسرا یہ کہ اس کی کس کنڈیشن میں اجازت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ دونوں صورتوں میں اجتہاد تو اب ضروری ہے۔ نہیں، اس کے بارے میں بلکہ آسان پہلو میں یہ کہوں گا کہ اسلامی بینکاری کے فراڈ سے پہلے جو نظام چل رہا تھا، کیا وہ سود کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں؟ اب اسلامی بینکاری کے فراڈ کے بعد جو نظام اس وقت ہے، کیا یہ اسلام کے مطابق ہے؟ میں اس کو مزید آسان کر دیتا ہوں،
اور میں اس کے لیے صرف 3 سوال دے رہا ہوں تمام ان حضرات کو جو شریعہ بورڈ کے ہیں اور بڑے بڑے نام ہیں، مجھ سے بڑے عالم ہیں، مجھ سے بڑے فقیہ ہیں، مجھ سے بڑے مفتی ہیں. جس وقت بینک سے آپ پیسہ لیتے ہیں اور اسلامی بینکاری کے نام پر، کیا وہ آپ کے ساتھ مضاربہ کی بنیاد پر، مشارکہ کی بنیاد پر، شرکت کی جو 4 اقسام اسلام نے بیان کی ہیں وہ ان کے ساتھ شریک ہیں نفع اور نقصان میں یا نہیں؟ آسان سا سوال ہے. دوسرے نمبر کے اوپر اگر ان کے ساتھ شریک ہیں تو میں ان کو نفع دیتا رہوں، پھر تو جناب وہ راضی ہیں بینک والے. اور اگر میں کہوں جی ویسا آ گیا 3 مہینے تو 4 مہینے میرا کاروبار بھی نہیں ہوا، میں نقصان میں، کیا نفع میں کمی پہ بھی خوش نہیں ہے؟ خوش نہیں ہے. اچھا، اب اس سے زیادہ اور خطرناک جو بات ہے، جو عمومی طور پر مجھ سے بیچارے جو کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، 2 مسائل میرے ہاں بہت عام ہیں آپ کے پروگرام کے. ایک تو وہ بیچارے پنشن والے لوگ جو بیچارے ریٹائر ہوئے، اس میں زیادہ تر بیچاری جو ہے نا وہ خواتین ہوتی ہیں جو پنشن لے رہے ہیں. اب وہ مسئلہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی ہم یہ پیسہ کہاں رکھیں. میں بڑی جرات کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں اس کو کہتا ہوں نہ کسی مفتی کو دینا، نہ کسی پیر صاحب کو دینا، نہ کسی خطیب صاحب کو دینا، نہ کسی حافظ قرآن کو دینا. جو کچھ ہے یہ بھی جاتا رہے گا اور اس کو بھی نہ دینا ہے، بالکل کسی کو نہیں دینا. میری تحقیق کے مطابق طالب علمان کہ قومی بچت اس وقت سب سے بہتر ہے. اسلامی بینکاری کا جو فراڈ ہے نا، اس کے حوالے سے اگر میں دیکھتا ہوں تو مجھے قومی بچت اس سے بہتر نظر آتی ہے. جی آج کے لیے کافی ہے. مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک بات میں آپ کو ضرور کہوں گا کہ اجتہاد کی ضرورت ہے، لیکن اپنے دل میں اور دماغ میں ایک بات سمجھ لیں کہ ہم جو تعویلیں دیتے ہیں نا کہ یار وہ میں سگریٹ پی رہا ہوں کیونکہ میرے پیٹ میں گیس ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر نے مجھے کہا ہے کہ ایک لگا لیا کرو کھانے کے بعد، یہ تعویلیں ہیں، یہ بیکار کی باتیں ہیں. جب ہم جسٹیفائی کرنا شروع ہو جاتے ہیں نا کہ یہ ریزن ہے اس کی وجہ سے یہ جائز ہے، یہ ریزن ہے اس کی وجہ سے یہ جائز ہے، تو وہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. جو چیزیں ٹوٹلی آپ سمجھیں کہ نجس ہیں، ناپاک ہیں، ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے جائز ہونے کی. انسانی خون پینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، فضلہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس لیے وہ کوئی لاکھ کہے ہندو ہمیں کہ گاؤ موتر کا یہ فائدہ، چاہے وہ فائدہ ثابت ہو جائے خدا نہ خواستہ، تب بھی جو ناپاک ہے چیز وہ کسی بھی صورت جو ہے وہ حلال نہیں ہو سکتی. اللہ تعالی ہم سب کو اس لعنت سے بچا کے رکھے اور ہمارے حکمرانوں کو سمجھ آ جائے کہ اس کا متبادل معاشی نظام جو ہے وہ بنا کر ہم کس طرح سے اپنی اور لوگوں کی آسانیاں پیدا کریں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.